زید شہید کہہ لیجئے کہ زید شہید کا دور حضرت مختار کے اختتام کے بعد کا دور۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو بے ربط بات میں نے نہیں کی ہے کہ حضرت مختار نے یہاں سے کیسے کنیز بھیج دی، ایک بی بی کو یہاں سے بے ربط بات نہیں کی ہے میں نے، یعنی کیونکہ حضرت مختار یہاں کے بھی حاکم تھے، سندھ کے بھی حاکم تھے، اور حضرت مختار نے یہاں سے حضرت مختار نے کنیز خریدی، حضرت مختار نے کنیز خریدی 30,000 درہم، 63 لاکھ روپے آج کے۔ آج کے 63 لاکھ روپے بڑی رقم ہے آج بھی۔ 30,000 درہم کی کنیز خریدی، اور اس کنیز کا حسن اور جمال اور کمال یہ ہے کہ جہاں وہ ظاہری طور پر نور الہی کا جلوہ ہے، وہاں کردار میں، علم میں، زیرکی میں، ہوشیاری میں پورے سندھ میں ممتاز خاتون ہے۔ میں تو خود حیران رہ گیا جب میں آج اس مجلس کے لیے تیاری کر رہا تھا، اور میں گزارش کروں گا کہ بانیان سے کہ موضوعاتی مجالس ایسے ہی جیسے آج ہو رہی ہے، موضوعاتی مجالس ہونی چاہیے تاکہ ہم خطیبوں کو بھی بعض دوبارہ سے چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملے۔ اتنی مہنگی قیمت ادا کی حضرت مختار نے، اور وہ حضرت مختار نے امام زین العابدین کے پاس روانہ کی اپنے سپاہیوں کے حصار میں، انتہائی شان سے ایک محمل میں بٹھا کر، اور کہا کہ مولا میری طرف سے ہدیہ قبول کریں۔ امام سجاد کا قبول کرنا بتاتا ہے کہ مختار پہ کرم تھا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی بہت بڑی تعداد ہے، صلوات اس سے بہتر پڑھیں گے۔ اللہ بی بی کا نام جیدان یا جیدا ہے، جس بی بی کو امام سجاد کی خدمت میں بھیجا گیا، جن سے حضرت زید ابن علی حضرت زید شہید ہے، امام محمد باقر کے چھوٹے بھائی ہیں، اور امام باقر کا آپ پر اتنا کرم ہے کہ نہ جانے کیا کس نے کہا کہ حضرت امام محمد باقر نے فرمایا خبردار میرے بھائی زید کے بارے میں ایسے نہ سوچنا، زید ہم آل محمد میں بڑا عالم ہے، جنہیں امام محمد باقر بڑا عالم کہے، وہ مقام ہے حضرت زید کا۔ جاہو جلال ایسا، پختہ ابرویں، درشت اور بڑی آنکھیں، کتابی چہرہ، رنگ سفید، نورانی چہرہ، بال گھنے، ریش مبارک کے بال گھنے، قد مبارک طویل، بازوؤں کا جو دم و طاقت ہے وہ آپ کے بدن سے آیا ہے، آپ کی چال سے بازار بند ہو جاتے ہیں، آپ کے بیٹھنے سے مجمع بیٹھ جاتا ہے، آپ کے کھڑے ہونے سے مجمع کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت زید شہید کا حلیہ لکھا ہے۔ جو شخصیت آل محمد سے سبق لیتی ہو، جو شاگرد ہو امام زین العابدین کا، جو مطیع ہو امام محمد باقر کا، پھر وہ مجاہد بھی اتنا ہی بڑا ہوگا جتنا بڑا زاہد ہوگا، وہ عالم بھی اتنا ہی بڑا ہوگا جتنا بڑا شجاع ہوگا۔ اس لیے کہ علم جب بڑھنے لگتا ہے تو احتیاط کے نام پر، احتیاط کے خیال سے عدم تحرک جیسی کمزوری آنے لگتی ہے۔ بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں، جب علم سنگین ہونے لگتا ہے تو احتیاط کے نام پر عدم تحرک کی کیفیت آنے لگتی ہے۔ 4 جگہ جاتے ہوئے سوچیں گے، 5 باتیں کرتے ہوئے سوچیں گے،
کل بتائیں گے، دیکھیں گے، سوچیں گے، یہ جملے وہیں ملتے ہیں جہاں علم سنگین ہو۔ مجاہد یہ نہیں کہتا کہ دیکھیں گے اور سوچیں گے، مجاہد تو کہتا ہے ابھی میدان میں اتریں گے اور دشمن کو پٹخیں گے۔ اب یہ کیسی شخصیت ہے جو علوم میں عالم آل محمد ہے اور جہاد میں حسین کی مثال ہے۔ دیکھیے حضرت زید شہید کے عنوان کی مجلس ہے، اور حضرت زید شہید کو دیکھنے اور ان کے کردار کو اور ان کی سیرت کو پڑھنے والوں کی اینکیں مختلف ہیں۔ میں جس اینک سے دیکھوں گا وہ کوئی اور اینک ہوگی جی۔ کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں حضرت زید شہید، کس رخ سے دیکھ رہے ہیں حضرت زید شہید کو، وہ بات ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اصلی عنوان تو سیدہ سے لے کر اور امام وقت تک ایک ہی ہے، جہاد کا ایک ہی عنوان ہے، اور وہ ہے ولایت علی۔ سیدہ سے لے کر، سیدہ نے جو جہاد کیا، آواز اٹھائی جی، باہر آئیں، سیدہ دروازے پر نہیں آئی ہیں، ولایت علی کے لیے میدان میں آئی ہیں۔ جب سیدہ میدان میں آ سکتی ہیں تو پھر خواتین کا کردار کیا بنتا ہے؟ ہر زمانے کی عورتوں پر واجب اور ضروری ہوگا کہ ولایت علی کی بات کریں۔ جناب سیدہ سے لے کر امام زمانہ تک صلوات پڑھیں ظہور کے لیے۔ بھائی میرا پیغام بہت زیادہ ہے، کوشش کروں گا کہ مختصر ہو۔ تمام ائمہ اہل بیت نے، تمام آل رسول کے افراد نے ولایت مولا علی کی خاطر جہاد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مولا علی کہیں بھول نہ پائیں، کہیں بھول نہ جائیں کہ علی علی ہے، کہیں ذہنوں سے نکل نہ جائے کہ علی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہر دور میں مولا کی ولایت کی خاطر آواز اٹھانا۔ مگر کیا ترک ولایت علی سے بڑھ کر نہی عن علم، ترک ولایت علی سے بڑھ کر کوئی منکر ہے؟ برائی کیا ہے معاشرے کی؟ جہاد کس کی خاطر کیا جاتا ہے؟ برائیوں کے خاطر، برائیوں کے خلاف۔ سب سے بڑی برائی ترک ولایت علی۔ آپ برائیوں کے لسٹ بنائیے، جھوٹ برائی، غیبت برائی، کرپشن برائی، یہ برائیوں کی لسٹ بنائیے۔ ان ساری برائیوں کی جو علت ہے، سبب ہے، وہ ہے علی سے دوری۔ اچھا یہ زیادہ واہ واہ بھی نہ کروں میں، ممکن ہے کہ وہ شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو۔ ہاں واہ واہ نہیں ہوگی اس کے اوپر۔ ممکن ہے کوئی شیعہ ہو اور حسینی نہ ہو۔ کیسے ہوگا بھائی؟ یہ شیعہ ہو اور حسین، ہاں توجہ چاہوں گا، کوئی شیعہ ہو اور حسینی نہ ہو، جو ظلم کے خلاف بات نہ کرتا ہو، جو مظلوم کی حمایت میں نہ بولتا ہو، وہ شیعہ ہے، حسینی نہیں ہے۔ حسینیت کی الف بے ہے ظالم کے خلاف بولنا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دور امام محمد باقر کا ہے، دور امام جعفر صادق کا ہے، اور زید شہید قیام کر رہے ہیں جی۔ مکہ چھوڑ کر، مدینہ چھوڑ کے مکہ آئے ہیں، مکہ چھوڑ کے کوفہ آئے ہیں، اور کوفے میں حضرت زید شہید نے قیام کیا ہے، اور ائمہ اہل بیت نے ان کی تائید کی ہے۔ وہ بات غلط ہے۔ دو ہستیوں کے لیے آیت اللہ مرشی نجفی، شہاب الدین مرشی نجفی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں دو ہستیوں کے بارے میں بولتے وقت احتیاط رکھنا، ایک جعفر طواب اور ایک زید شہید۔ دونوں ائمہ کے زمانے کے ہیں، دونوں نے اپنا کردار ائمہ سے ہٹ کر پیش کیا ہے۔ ائمہ کے ہوتے ہوئے اگر کوئی جہاد کرے، امام کے ہوتے ہوئے اگر کوئی علم جہاد بلند کرے،
تو اس کے خلاف بولتے وقت 4 دفعہ سوچنا، اس لیے کہ دور امام کا ہے۔ تم اگر یہ بول دو گے کہ امام کے ہوتے ہوئے انہوں نے قیام کیسے کیا، تو یہ تم بے احتیاطی کرو گے۔ اس لیے کہ زید شہید کے لیے ائمہ اہل بیت نے دعائیہ کلمات کہے، ان کی شہادت پہ غم منایا، ان کے غم میں رونے والے کو دعا دی۔ یہ پیغامات۔ اور ایسے ہی جعفر طواب جی، کیونکہ سارا ماحول ان کے حق میں تھا، سارا ماحول جعفر طواب کے حق میں تھا، وہ اعلان امامت کر دیتے، کیونکہ امام زمانہ 5 سال کے ہیں، امام عسکری کی جب شہادت ہو رہی ہے، اور امام زمانہ کے 5 سال کے عمر میں اگر اعلان امامت ہوگا تو لوگوں کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا۔ مشکل دور ہے، مشکل دور ہے، سارا ماحول ان کے حق میں ہے۔ جب معتصم باللہ نے کہا کہ آپ اہل بیت کی امامت کا اعلان کریں، تو فرمایا کہ ہمارے ہاں جو جنازہ پڑھاتا ہے وہی بعد والا امام ہوتا ہے۔ جو امام کا جنازہ پڑھاتا ہے، جو امام کو غسل و کفن دیتا ہے، وہی بعد والا امام ہوتا ہے۔ تو تم کہہ رہے ہو کہ میں اعلان امامت کروں تو جنازہ ہوگا، تم دیکھ لینا۔ اب لگا ایسے یہ کہ گویا یہ خود نماز جنازہ پڑھائیں گے، کیونکہ کسی کا ذہن نہیں جا رہا تھا کہ 5 سال کی عمر کے فرزند کو امام بنایا جائے گا، سب کا ذہن ان کی طرف تھا۔ ہزاروں کا مجمع جمع ہوا امام عسکری کے جنازے میں، اور جب انہوں نے تکبیر کہنے کے لیے خود کو آگے کھڑا کیا، صفیں لگ چکی ہیں، وہاں کھڑے ہیں جہاں امام جنازہ پڑھانے کے لیے مثلاً کھڑا ہوگا، کھڑے ہیں، دروازے سے امام باہر آئے۔ اچھا، خود کہا کہ میت حضرت کا جنازہ، حضرت کا جسد اقدس وہ گھر کے دروازے پہ رکھا جائے۔ جگہ کا انتخاب بھی جعفر نے خود کروایا، اور پھر گھر سے امام زمانہ باہر آئے اور آگے بڑھ کے کہا چچا پیچھے ہٹیے۔ چچا 2 قدم پیچھے ہٹے، امام زمانہ آگے کھڑے ہوئے، نماز جنازہ پڑھائی، سارا ماحول آمادہ کر کے جس کے حوالے کر دیا وہی تو سیاستدان ہے، وہی تو حکیم دورہ ہے۔ لہذا حضرت جعفر طواب کے لیے بھی اور حضرت زید شہید کے لیے بھی آیت اللہ مراشی نجفی، میں نے نام ان کا اس لیے لیا کہ علماء علم رجال میں، شیعہ علماء میں موضوعات ہیں، کوئی فقیہ ہے، کوئی فلسفی ہے، کوئی محدث ہے، کوئی عارف ہے، تو ایسے ہی آیت اللہ مراشی نجفی علماء امامیہ کے اندر اس صدی کے سب سے بڑے رجالی عالم ہیں، علم رجال کے ان سے بڑا عالم نہیں تھا، یعنی جو شجروں کا، ہسٹری کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا جو حال جانتے ہوں، شخصیات کے بارے میں جانتے ہوں، تو انہوں نے فرمایا خبردار ان 2 شخصیتوں کے بارے میں بے احتیاطی نہ کرو۔ حضرت زید شہید کا زہد اسطوانۃ المسجد لقب تھا حضرت زید شہید، مسجد کا ستون ہے یہ، یعنی اللہ کا گھر جس کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے وہ ہے زید۔ آپ کو معاشرہ کہتا تھا اسطوانۃ المسجد، مسجد کا استوانہ، مسجد کا ستون، مسلسل عبادت میں مصروف رہنا۔ یا ایک اور لقب دیا بعض درمیانی نظریہ رکھنے والوں نے، جو چاہنے والے بھی تھے، یعنی تنقیدی نگاہ میں جو تعریف کر رہے ہوتے ہیں نا، مجبور ہوتے ہیں تعریف کرنے پر، مگر دماغ ان کا اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا دور تو کچھ ایسا ہی ہے، دماغ اس کے ساتھ نہیں ہوتا مگر مجبور ہو جاتے ہیں تعریف کرنے پر۔ تو حضرت زید شہید کے بارے میں اس طرح کے لوگوں نے حضرت زید شہید کا ایک لقب رکھا، ایک مشہور کیا ان کے نام کو، اور وہ کہا راہب آل محمد۔ آل محمد میں جس نے دنیا کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کو لے لیا ہو وہ ہے زید۔ دیکھیے بہت مشکل ہے کہ جس کے مزاج میں، جس کے بازوؤں میں، جس کے جذبے میں شہادت اور جہاد اور میدان ہو، وہ اتنا ہی بڑا زاہد بھی ہو۔ عاصم ابن عبداللہ ابن عمر، میں آج مولانا طارق جمیل کی کتاب جو انہوں نے گلدستہ اہل بیت کے نام سے لکھی ہے، اس میں حضرت زید شہید پر انہوں نے کوئی 40 صفحے لکھے ہیں۔ گلدستہ آل محمد میں، گلدستہ اہل بیت میں زید شہید ایک اس میں مطالعہ کر رہا تھا تو اسے بھی میں نے دیکھا۔ عاصم ابن عبداللہ ابن عمر
حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ اور عبداللہ کا بیٹا یعنی حضرت عمر کا پوتا، وہ کہتا ہے کہ توجہ چاہوں گا، وہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھ رہے تھے، میں ان کے قریب بیٹھا تھا، حضرت زید شہید قرآن پڑھ رہے تھے اور میں ان کے برابر میں بیٹھا تھا، تو قرآن کی یہ آیت سورہ مبارکہ محمد کی آیت جب انہوں نے پڑھی جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، آیت نازل ہوئی، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، قرآن سورہ محمد، اگر تم پھر گئے، اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے اگر تم پھر گئے واپس چلے گئے تو تمہاری جگہ اللہ کسی اور کو لے آئے گا۔ تو عاصم ابن عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں قریب بیٹھا ان کے قرآن کے قاری اس بلا کے، روات کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھنے بیٹھتے تھے تو نہیں ہوتا تھا ایسا کہ کوئی آواز سنے اور وہ ٹھہر کر پورا کلام نہ سنے، مجمع ٹھہر جاتا تھا، نمازی اپنے کام چھوڑ دیتے تھے، عبادت گزار اپنے عبادتوں کو چھوڑ کر سننے بیٹھ جاتے تھے کہ زید قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جی وہ کہتا ہے، عاصم ابن عبداللہ کہتا ہے کہ زید قرآن پڑھ رہے تھے اور اس آیت کو جب پڑھا، ان تتولوا یستبدل غیرکم قوما غیرکم، جب قرآن کی آیت پڑھی تو اتنا روئے کہ اگر تم پھر گئے تو تمہاری جگہ کسی اور کو اللہ لے آئے گا۔ مجھ سے اگر کوئی کہہ دے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو مجلس نہیں پڑھنے دیں گے ہم تمہیں، اور کہنے والا اگر میری نسلیں، میرے ماں باپ، میرے اجداد، ہم سب قربان ائمہ اہل بیت کی جوتیوں پر، اگر کوئی امام معصوم کہہ دے تو میں مجلس نہیں پڑھنے دوں گا، تو میرا تو وہی دن موت کا ہے۔ اگر مالک کہہ دیں کہ ہم تمہیں یہ کام نہیں دیں گے، اب آپ اپنے ذرا ماتحتوں کو ذرا تصور کیجئے جو آپ کے آفس میں کام کرتے ہو، آپ اگر ان سے کہہ دیں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں کام تم سے لے لوں گا، پھر گھر جا کے بیٹھ جانا، پھر یہاں سے شکل نہیں دکھانا، تو وہ کتنی بڑی مصیبت کا دن ہوگا اس شخص کے لیے۔ قرآن کہہ رہا ہے مسلمانوں سے، اللہ کہہ رہا ہے مسلمانوں سے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہاری جگہ کسی اور کو لے آؤں گا۔ اس بات کو سوچ کے اتنا روئے کہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو سکتا ہے، اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت زید شہید کا زہد، زاہد دوراں، پیشانی پہ سجدے کا نشان، دائم الذکر حافظ قرآن، قرآن کی تفسیر ایسے بیان کرتے ہیں، اور جب کسی نے کہا کہ آپ جو آیت سنتے ہیں اس کے بارے میں اتنا حسین جواب رکھتے ہیں، اتنی حسین تفسیر رکھتے ہیں، فرمایا یہ میں نے اپنے بابا سے اور اپنے جد سے سنا ہے۔ ایک مضبوط ترین شخصیت حضرت زید شہید کی، لہذا ایک بہت بڑا نام ہے اعمش، ایک بہت بڑے اس وقت کے اس دور کے ایک صحابی ہیں، ایک بہت بڑے شاگرد ہیں ائمہ کے، وہ کہتے ہیں کہ لم تلد النساء ازہد من، کائنات میں کوئی عورت ہی نہیں گزری جس نے زید سے زیادہ بڑا زاہد دنیا میں پیدا کیا ہو۔ زاہد دوراں، عبادت الہیہ میں مصروف رہنے والی ذات، بہت بڑا نام ہے، ہماری عزت اور افتخار کا سبب ہے۔ آپ نے معاشرے کی برائیوں کے خلاف امر بالمعروف کے جذبے کے تحت وہی نعرہ جو گویا کہہ رہے ہیں کہ میرے جد نے نعرہ لگایا، میرے دادا نے نعرہ لگایا، ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ مدینہ سے مکے آئے، مکے سے ان ظالم حکمرانوں کے خلاف، کیا تھا؟ ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھائی، ڈکٹیٹروں کے خلاف آواز اٹھائی، ظلم و زیادتی کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھائی، اور معاشرے میں ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی، اور پھر کوفہ آ گئے۔ کوفے میں کیونکہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی کسی موقع پر مجلس رکھوائیے کہ
تاریخ کوفہ کیا ہے؟ یا ہم بھی دیکھا دیکھی میں کہتے ہیں کوفی لا یوفی، کوفے والا وفادار نہیں ہوتا. کوفے والوں نے اگر ساتھ نہیں دیا تو ساتھ بھی کوفے والوں نے دیا، یعنی جنہوں نے ساتھ نہیں دیا وہ اگر کوفے والے تھے تو جنہوں نے ساتھ دیا وہ بھی تو کوفے والے تھے. یہ کیا بات ہوئی؟ کون تھے حبیب ابن مظاہر؟ کون تھے مسلم ابن اوسجا؟ کون تھے جناب زہیر غین؟ جتنے سردار تھے وہ سارے کوفے کے تھے جنہوں نے کربلا میں آ کر امام حسین کا ساتھ دیا ہے. اگر کوفے والوں نے ساتھ نہیں دیا تو ساتھ بھی کوفے والوں نے دیا ہے. ایک صاحب بڑے جھوم کے کہہ رہے تھے کہ کوفے میں شیعہ رہتے تھے اور شیعوں نے ساتھ نہیں دیا. تو میں نے کہا کہ اگر شیعوں نے ساتھ نہیں دیا تو غیر شیعہ کہاں تھے؟ وہ ساتھ دیتے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اور ہماری احتیاط دیکھیے آپ، ہماری احتیاط دیکھیے. ہمارا وہ ذاکر جس نے صرف عطائی ذاکری سیکھی ہے، کہیں پڑھا نہیں ہے. ہمارا وہ ذاکر جو عطائی ذاکر ہے، دادا پڑھتے تھے، پردادا پڑھتے تھے، کہیں جا کے کسی اکیڈمی میں کسی مدرسے میں جا کے پڑھا نہیں، وہ بھی سنی نہیں بولتا. اور یہاں کے مفتی کہتے ہیں شیعہ ایسا. فرقہ واریت کون پھیلا رہا ہے؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. بھائی باتیں اور پیغامات اور مطالب اور مفاہیم بہت زیادہ ہیں. یہ آیہ کریمہ جب زید شہید کے سامنے تلاوت کر کے کسی نے پوچھا کہ حضرت فرمائیے اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب اپنی عطا کے ذریعے سے تمہیں راضی کرے گا. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ زید شہید نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے جد رسول اللہ کو یہ خبر دی کہ اس کائنات کی نجات آپ کے بچوں کے ہاتھ میں ہے. اس پر ہمارے جد رسول اللہ راضی ہوئے، خوش ہوئے. اللہ نے یہ بشارت دی ہے. فصاحت و بلاغت، علم کی مثال حسین ہے. حجاج ابن یوسف کا دور ہے، وہی دور ہے حضرت عبداللہ شہازی کا، وہی دور ہے محمد بن قاسم کا. حجاج بن یوسف کا خالہ زاد بھائی ہے، دودھ شریک بھائی بھی ہے محمد بن قاسم، جو سادات کو مارنے کے لیے سندھ آیا تھا اور سندھ میں وہ ہیرو ہے. حجاج بن یوسف گرفتار کر کے جب لایا گیا حضرت زید شہید کو، 3 مرتبہ گرفتار ہوئے اور تینوں مرتبہ گرفتاری کے بعد اسیر ہوئے اور پھر رہا ہوئے. مگر ہر مرتبہ رہا ہونے پر بات وہی کی جو پہلے کرتے تھے. یہ نہیں ہوا کہ کچھ لکھ کر آ گئے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. بھائی ایسے ہی پڑھوں گا میں تو. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اب وہ جو نقطہ سنج لوگ ہیں، وہ جو دقیق لوگ ہیں، وہ جو بات لے رہے ہیں وہ تو لیں گے اور دینی بھی ہے. واپس آئے اور ہر مرتبہ آ کے جہاد کیا. جب ایک مرتبہ گرفتار کر کے لایا گیا تو ہاتھ بندھے ہوئے، ہونٹ کٹ گیا تھا تو خون بہہ رہا تھا، زخمی بدن تھا. تو کہا کہ ہم تمہیں اب مار دیں گے، ذرا آخری بات کرو، اور مرنے سے پہلے کی جو بات ہوتی ہے بس آخری بات بولنے کی تمہیں اجازت ہو. فضائل مولا علی پڑھے. بھرے دربار میں ظالموں قاتلوں کے سامنے، جابروں جلادوں کے سامنے اکیلے کھڑے ہو کر جناب زید شہید نے مولا علی کے فضائل پڑھے. تو جب فضائل پڑھتے رہے حضرت زید شہید تو روک کر اس نے کہا کہ کوئی اور بات کرو، کوئی اور بات کرو. تو ایک حسین جملہ کہا ہے جو میں کہتا ہوں کہ اسے فریم کروا کے لگانے کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں انہانی ان تلاوت القرآن، تم مجھے قرآن پڑھنے سے روک سکتے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
پھر ایک مرتبہ جہاد ہوا، اور اب کی مرتبہ جب جہاد کا انہوں نے آغاز کیا تو اپنے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور بالآخر حضرت زید شہید ہو گئے۔